بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بحث کر رہے ہیں عدل خداوندی کے حوالے سے ایک سوال اور اس کا کسی حد تک جواب دینے کی کوشش کی گئی۔ ایک سوال اور سوال یہ ہے کہ انسانی زندگی میں موت کیوں ہے؟ یہ تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت چیز کو بنائے اور پھر بنا کے خود ہی توڑ دے۔ کیا یہ عدل کے مطابق ہے کہ اللہ رب العزت اشرف المخلوقات جسے بنایا ہے اور جسے خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت نے بنایا اور پھر بنا کے خود بھی فخر کیا کہ میں فتبارک اللہ احسن الخالق، میں وہ ہوں کہ جو احسن الخالق ہے، یعنی جس چیز کے بنانے پہ رب العزت نے خود فخر کیا اور اپنے آپ کو احسن خالق کہا، وہ چیز بنا کے پھر اسے توڑ دیا، پھر اسے ختم کر دیا جائے، پھر اس کو اصلاً جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یعنی ایک چیز کو بنا کے خود ہی اس کو ختم کر دیا جائے۔ کیا یہ عدل خداوندی کے مطابق ہے؟ کالر میرے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام جی کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں، جی کولکاتہ سے۔ جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں، آپ کا کولکاتہ سے۔ جی فرمائیے۔ جی آپ کہاں سے؟ جی آپ آنے رہے ہیں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ جی میں نے حاجی جی پہ کال کیا نا۔ جی فرمائیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ ہلو ہیلو۔ ہاں سر، میری آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز، آپ فرمائیے، آپ آنے رہیں۔ ہاں میں سر نہیں جاننا چاہ رہا تھا۔ آپ اگر اپنے ٹی وی کی آواز میرے بھائی بند کریں تو آپ کو صحیح طور پہ سمجھ آئے۔ کیا پوچھیں؟ یہ ٹی ویوں پہ کہہ کے ہم بھی تھک گئے کہ جب بھی کوئی بھائی کال کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ٹی وی سے ذرا ہٹ کے بات کرے یا ٹی وی کی آواز جو ہے اس کو کم کر دے، چونکہ وہ جب بات کرتے ہیں تو بات تو کر رہے ہوتے ہیں فون سے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خود بھی اپنے آپ کو سنیں۔ اگر آپ کو سننا اتنا ہی ضروری ہو تو آپ پروگرام کو ریکارڈ کر لیں اور بعد میں سن لیں کہ آپ نے کیا گفتگو فرمائی ہے اور آپ کا سوال پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ لیکن اگر واقعاً آپ صرف سوال ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ٹی وی سے ذرا ہٹ کے یا ٹی وی کی آواز بند کر کے کال کیا کریں۔ کیا یہ عدل خداوندی کے مطابق ہے کہ ایک چیز کو خود ہی بنائے اور خوبصورتی سے بنائے اور پھر خود ہی اس کو ختم کر دے، یعنی مرگ، موت؟ کیا یہ اللہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ اتنی اچھی مخلوق بنا کے پھر اسے ختم کر دیں، اسے موت دے دیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی دینا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار کیسے مزاج ہے آگا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، میں بھی سن رہا تھا۔ اور ابھی جو ایک ذہن میں خیال آیا میرے جب آپ ڈسکشن کر رہے تھے کہ پروردگار کے عدل کا تو ثبوت ہے، بہرحال ثابت ہے یہ۔ اب دیکھیے نا، جب اس نے کہا انسان کو پیدا کیا تو اس نے اپنی روح پھونکی، جبکہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی پیدا کردہ اپنی ہی روح کو تکلیف میں ڈالے؟
یہ اس کا تو جواز نہیں بنتا. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اب اسی طرح دیکھ لیجیے کہ امت مسلمہ کا پورے انگلش پورے عرب ممالک میں پاکستانی ممالک میں کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ انسانی جانوں کا خون ضائع کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی روحیں ہیں یہ تمام. یا تو آپ اس پہ نہ کریں. اب میرا خیال یہی ہے کہ اس میں اللہ کے عدل پہ کوئی الزام نہیں آتا, یہ ہماری عقلوں پر الزام ہے. لہذا ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. بڑی مہربانی. کیا مناسب ہے کہ اللہ خود ہی بنائے اور خود ہی اس چیز کو ختم کر دے؟ وہ چیز کہ جو اشرف المخلوقات ہے, وہ چیز, وہ مخلوق کہ جسے اس نے بڑے پیار سے بنایا ہے, پھر پیار سے بنا کے اسے ختم بھی کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی فکر اسلامی کو صحیح طور پہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض ہے, ورنہ یہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. یہ بنیادی طور پہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو موت کو اختتام زندگی سمجھتے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی, جبکہ اسلامی نقطہ نظر یہ نہیں ہے. اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ موت اختتام زندگی کا نام نہیں, بلکہ انتقال و نشأت من نشآت الحیات الی نشأت اخری, بلکہ موت ایک زندگی کا دوسری زندگی میں بدل جانا ہے, اور بدل جانا بھی ایسی زندگی میں ہے کہ جو گویا اس زندگی کا ارتقا ہے. اس زندگی میں جو کیا ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ مل رہا ہے, اس کی جزا و سزا ملنا ہے. لہذا چونکہ یہ زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی تسلسل کا نام ہے, آگے زندگی چل رہی ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک کال کے بعد, پھر آپ سے گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ جی آپ کا پروگرام سن کے بہت اچھا لگتا ہے. مہربانی. وعلیکم السلام. یہ پروگرام سن کے بہت اچھا لگتا ہے, کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی فرمائیے. ہلو. اور جی آپ کی آواز بند ہو گئی, فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں. جی سر, بس اتنا ہی بولنا تھا کہ اور ایک دو چینل ایسے اور ہو جاتے تو اور کچھ. انشاءاللہ بڑی نوازش, بڑی مہربانی میرے بھائی, آپ نے پروگرام کی تعریف کی. ہدایت کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ہدایت پہ آپ کو ہمیشہ اچھے پروگرام دیکھنے کا موقع ملے گا. اختتام زندگی کا نام موت نہیں ہے, بلکہ تسلسل زندگی کا نام موت ہے. موت ایک اور زندگی میں انسان کو منتقل کرتی ہے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ یہ بات بھی اپنے طور پہ مسلم اور طے ہے کہ انسان میں ایک فطرتی خواہش ہے, اور وہ خواہش کیا ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا. انسان حیات جاویداں کا طلبگار ہے, مستقل زندگی انسان چاہتا ہے. اللہ رب العزت نے فطرت میں ایسی کوئی خواہش نہیں رکھی کہ جس خواہش کے ارضاء کا, پورا کرنے کا اس نے طریقہ جو ہے وہ نہ رکھا ہو. اگر اس نے انسان میں قوت تجسس رکھی ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے, ہر انسان میں یہ استعداد رکھی ہے اور اس میں جستجو کا مادہ رکھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو وہ جستجو کرے. یعنی کچھ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس علم کو وہ حاصل کر سکتا ہو.
اگر کوئی انسان خوبصورتی کا طلبگار ہے تو ضروری ہے کہ اللہ، چونکہ حص ہے یہ انسان میں، فطرتاً یہ حص ہے، لہٰذا اس حص کے ارضاء کا اور پورا کرنے کا بندوبست جو ہے وہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ اگر خوبصورتی ہے تو اللہ رب العزت نے انسان میں خوبصورتی جو ہے اس کی حص رکھی ہے۔ اگر خواہش جنسی موجود ہے انسان میں تو اس خواہش جنسی کے صحیح طریقے سے پورا کرنے اور اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے وسائل اور اسباب جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح مثالیں دوں گا تو مثالیں بڑھتی جائیں گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حص انسان میں موجود ہو اور اس حص اور اس خواہش کو پورا کرنے کا بندوبست اس کائنات میں موجود نہ ہو۔ کال لے لوں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ فرمائیے کون بھائی، کہاں سے جی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسان میں کچھ ایسے جذبات کو رکھے، کچھ ایسی خواہشات کو رکھے، کچھ ایسی حصوں کو رکھے، لیکن ان حصوں کو پورا کرنے، ان جذبات کو پورا کرنے، ان خواہشات کو پورا کرنے کا بندوبست موجود نہ ہو۔ جیسے دوسری بہت زیادہ حصے ہیں، جیسے دوسری بہت زیادہ خواہشیں ہیں، اور ان کے پورا کرنے کا بندوبست بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے، ایسے ہی ایک خواہش انسان میں یہ ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، انسان مستقل زندگی چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے حیات جاوداں مل جائے، اسے ایسی زندگی ملے کہ جس زندگی کے بعد کوئی اختتام نہ ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی، کہاں سے جی؟ میں لندن سے بول رہا ہوں جی کون بھائی، مہربانی فرمائیے۔ ہماری اذان دوسرے سنی لوگوں سے ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ سوال میرے دوست نے مجھے کیا ہے تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی شکریہ۔ حیات جاوداں کی حص بندے میں موجود ہے، لہذا اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مستقل زندگی عطا کی ہے انسانوں کو، اور موت اختتام زندگی نہیں بلکہ تسلسل زندگی کا نام ہے۔ لہذا اللہ رب العزت خود پیدا کر کے مارتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ موت ذریعہ بن جاتا ہے اس کی حیات جاوداں کی طرف منتقل ہونے کے لیے۔ لہٰذا یہ بھی عدل خدا بندی پہ اعتراض نہیں، بات ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سوال، باقی تو تقریباً پروگرام کی تعریف کی گئی، ہم شکر گزار ہیں ان تمام صاحبان کے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، کال ڈراپ ہو گئی جی۔ ایک سوال لندن سے کسی بھائی نے کہا اور کہا کہ ہمارے دوست کا اعتراض ہے، بہرحال جس کا بھی اعتراض ہو، ہماری اذان دوسرے لوگوں کی اذان سے مختلف کیوں ہے؟ بڑا سمپل اور سادہ سوال اور سمپل اور سادہ جواب۔ دین کے ہم تک پہنچنے کے دو طریقے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم جو دین لینے کے لیے پہنچتے ہیں، پہنچنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو اصحاب کے ذریعے سے نبی سے دین لیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے نبی تک پہنچتے ہیں، دین لیتے ہیں۔ مرکز و محور رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کے اس دین کو پہنچایا، اور اب یہ دین جو پھیلا ہے، اس پھیلنے کے ابتدائی اسلام سے دو
راستے ہو گئے، دو طریقے ہو گئے، ایک اصحاب رسول کا اور ایک اہل بیت رسول کا۔ اہل بیت رسول نے جو طریقہ اذان کا بتایا وہ وہی ہے کہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور جو اصحاب نے بتایا وہ ہے کہ جس کو ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے، اسی لیے فرق ہے۔ اہل بیت کے طریقے کو اگر ماننا ہو تو یقیناً پھر یہی طریقہ ہے، اور اگر اصحاب کے طریقے کو مناسب آپ سمجھتے ہیں تو ان کے لیے وہ طریقہ ہے۔ بس یہی فرق مختصراً عرض کیا جا سکتا ہے، تفصیلات کسی اور موقع پہ عرض کریں گے۔ شاید کالر ایک اور ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ایک اور سوال، یہی بات جس کو ہم کر رہے تھے، اسی کو تفصیلاً تھوڑا سا آگے بڑھانے کا۔ حیات جاویدہ بے مقصد نہیں ہے، یہ زندگی ختم ہونا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم پلٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے۔ یقیناً ہمیں پلٹ کے اس ذات توحید کی طرف ہی جانا ہے، لہٰذا یہ زندگی ختم نہیں ہوئی۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہمیں اپنے پاس بلائے گا، یعنی اسی ذات کی طرف ہمارا رجوع ہے، محشر ہے، وہاں پہ ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ جو اچھے ہوں گے ان کو جزا ملے گی، جو برے ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ کالر میرے ساتھ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی بھائی صاحب، میں مسلمان نہیں ہوں۔ جی جی فرمائیے میری بہن۔ اور میں آپ سے چاہتی ہوں صلاح اور چاہے مشورہ کہ میرے ساتھ میں نے کرائے کو مکان دیا تھا، وہ مسلمان بھائی ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اب وہ میرا تقریباً 15,000 پاؤنڈ اس نے مار لیا، تو وہ کبھی تو کہتا کورٹ میں دے گا، میں نے اس کو خط بھی پایا وکیل سے، تو وہ اب مجھے نہ کوئی میرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کیا طریقہ آپ کے حساب، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور اسلام چینل دیکھتی رہتی ہوں اور بہت اچھی آپ ایڈوائس دیتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پلیز۔ شکریہ آپ کا۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ ہماری بہن نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، کرائے کا مکان لیا، 15,000 پاؤنڈ کوئی کھا گیا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشورہ دے کہ ہم کیا کریں۔ میں اس بہن کو مشورہ دینے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یہ اسلام کے نام پہ دبا ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ معاملہ کریں اور اس معاملے میں بددیانتی کریں، خاص طور پہ ان کیسوں میں کہ جہاں پہ میں جو گفتگو سن رہا تھا اس بہن کی، یقیناً بڑے اچھے پیرائے میں گفتگو کی انہوں نے، لیکن وہ شخص کہ جو ایک ایسے انسان کے ساتھ کہ جس کا مذہب اس کے ساتھ نہیں ملتا، وہ اگر بددیانتی کرے گا، وہ اگر خیانت کرے گا، وہ اگر زیادتی کرے گا، تو صرف وہ بدنام نہیں ہوگا بلکہ مذہب بھی بدنام ہوگا۔ مذہب کو بھی گویا لوگ تانے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ شخص اگر سن رہا ہے میری بات، بلکہ ہر وہ بندہ کہ جو میرے پروگرام کو سن رہا ہے، اسے چاہیے کہ بددیانتی اصلاً نہ کرے، کسی کا مال نہ کھائے، اور خاص طور پہ مذہب جعفری میں تو کسی کا مال کھانے والے کو کبھی معاف کیا ہی نہیں جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کا مال غصب کر جائے، ناجائز طریقے سے کھا جائے، وہ انسان قابل عفو نہیں ہے، اس کو معافی کسی صورت میں نہیں ہوتی۔ حتیٰ اس مال کے ذریعے سے اگر لباس سلوا کے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ غصب کی اس حد تک ہمارے ہاں نفرت ہے اس سے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مسلمان ہوتے ہوئے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور آپ کا امتی ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس طرح کا کام، خاص طور پہ سب کے ساتھ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا آپ کے ساتھ مذہب کا
ایک جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں، ورنہ آپ کا مذہب بدنام ہوگا، ورنہ آپ خود تو بدنام ہوں گے ہی، خود تو بددیانت کہلائیں گے ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان بددیانت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام افراد جو کرتے ہیں اس طرح کے کام، انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ محترمہ کہ جنہوں نے کال کی اور کہا کہ ہمیں مشورہ دیا جائے، میں سمجھتا ہوں میری بہن یہاں پہ اس دنیا پہ، بلکہ اب اگر کوئی بددیانت ہو جاتا ہے تو اس سے رقم کی واپسی کا کیا طریقہ ہے، کیا انداز ہے، یہاں کے قوانین کیا کہتے ہیں، کس طرح سے ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس قانونی چارہ جوئی کرنے کا جو بھی طریقہ ہو آپ کو اپنانا چاہیے، اور یقینی طور پہ اگر اخلاقی اعتبار سے درمیان میں کوئی بندے ڈال کے یا کسی اور طریقے سے آپ ان سے مطالبہ کر سکتی ہیں اور آپ کے پاس اس کے شواہد موجود ہیں کہ آپ نے واقعاً ان سے پیسے لینے ہیں، اگر شواہد موجود ہیں تو ان شواہد کی بنیاد پہ جو بھی آپ سے قانونی چارہ جوئی ہو سکے یا اخلاقی چارہ جوئی ہو سکے آپ کو کرنی چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ کیا یہ زندگی جب موت آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے؟ تو ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ نہیں، یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ تسلسل کا نام ہے۔ اور خالق حقیقی نے بھی ارشاد فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ کہ یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، بالآخر ہم نے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے اپنے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کے لیے، اور یہ بہترین وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کی درستگی کر سکتے ہیں۔ تصور قیامت انسان کو اعمال حسنہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کے ہاں موت اختتام زندگی کا نام ہے، وہ اس دنیا میں کھل کھیلتے ہیں، وہ ان کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن جن کے تصور میں پختگی سے قیامت موجود ہے اور یہ تصور ان کے ہاں موجود ہے کہ اگر وہ یہاں پہ اعمال قبیحہ کریں گے تو ان کو سزا ملنے والی ہے، اور اگر وہ اعمال حسنہ کریں گے تو ان کی جزا ملنے والی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اپنے طور پہ یقیناً کسی اور موقع پہ اس کو تفصیل سے عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر گناہ کیا جاتا ہے تو وہ اتنی کریم ذات ہے کہ جب تک بندہ گناہ کر نہیں لیتا اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ گناہ کی طرف وہ چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرشتے لکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو منع کر دیتا ہے کہ نہیں، اس کو اور موقع دو، ہو سکتا ہے کہ آخر مقام پہ جا کے بھی یہ اس گناہ سے منحرف ہو جائے، یہ گناہ نہ کرے، آخر پہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ جائے۔ اگر یہ آخر پہ بھی پلٹنا چاہے تو اسے آخر پہ پلٹنے کا موقع دو۔ لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے، بلکہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اپنے فرشتوں کو، اپنے ان کارندوں کو کہ میرے بندے نے چونکہ نیکی کا ارادہ کر لیا ہے لہٰذا فوراً اس کے نامہ اعمال میں نیکی جو ہے اس کو لکھ دو۔ اور جب وہ کرتا ہے، عمل کو کرتا ہے، تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 قسم کے ثواب عطا کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں، یعنی ایک اس نے عمل حسنہ کیا، اس کو 10 نیکیاں جو ہیں وہ مل گئی، بلکہ بسا اوقات تو 10 نہیں 70 تک مل جاتی ہیں، اور بسا اوقات 70 کیا 700 تک، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ پھر جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ مثال دی گئی کہ جیسے گندم کا ایک دانہ ہے۔ آخری کالر ہیں جی آج کے پروگرام کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بھائی، کہاں سے جی؟ میں ابوالحسن بول رہا ہوں سعودی عرب سے۔ جی ابوالحسن صاحب۔ جی ایکچولی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔
کہ جیسے جو ہے ہم وہ کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، تو کیا زندگی میں ہم اپنی تقلید کو چینج کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا مشورہ سوال جی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 سے بھی بڑھا دیتا ہے. مثال کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے جی ایک کال اور لے لیں، لیکن یہ کال 12 آخری کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے، ٹی وی کی آواز بند کر لیں میرے بھائی. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے. بہرحال بہت مرتبہ کہا جا چکا، دانہ ایک بویا جاتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی پہ ایک سٹا اگتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانے لگتے ہیں، 700 بویا ایک کاٹا 700. بسا اوقات 7 بالیوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. آخری کالر جو ہم نے سنے سعودی عرب سے، بہت اچھا سوال کیا. تقلید ہم کرتے ہیں اور تقلید کو کیا چینج کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو کہ جو مذہب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کسی نہ کسی مجتہد عالم کی تقلید کرے. عالم اسے کہتے ہیں کہ جو علم میں سب سے بڑا ہو. تقلید عالم کی کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب عالم کی تقلید کرنا ہے، اور اس وقت فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، 5 7 8 10 جتنے بھی مراجع ہیں ان میں سے کسی ایک کی عالمیت کا آپ کو یقین نہیں، بلکہ گمان ہی ہو جائے کہ فلاں عالم ہے، تو آپ اس کی تقلید کر سکتے. اب آپ نے تقلید کی، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آپ کو پسند نہیں آیا، آپ مشکل میں پڑ گئے، پریشانی میں پڑ گئے، جیسے یہاں پہ چاند کے مسئلہ جو ہے وہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ، تو آپ اب پریشان ہیں حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، آپ چاہتے ہیں کہ تقلید کو چینج کریں. میرے بھائی آپ چینج نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے جس مجتہد کی تقلید کی ہے اس سے کسی دوسرے مجتہد کے جس کی آپ تقلید کرنا چاہتے ہیں اس کے عالم ہونے کا یقین نہ ہو. تقلید کرنے کے لیے گمان کافی ہے اور تقلید چینج کرنے کے لیے یقین ضروری ہے. یہ یقین پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے. لہٰذا جس بزرگ کی آپ نے تقلید کر لی ہے اب اسی کی تقلید پہ باقی رہیں، یہی میرا مشورہ ہے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.